بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمین۔ سامعین کرام، میں نے حمد و صلات کے بعد آپ حضرات کے سامنے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں تلاوت کی۔ اگرچہ ان کا ترجمہ یا ان کی تفسیر اور تفصیل ہمارے اگلے دروس میں آئے گی، اور آج کے اس درس میں ہم شاید صرف ان کی فضیلت اور اہمیت پر ہی گفتگو کر سکیں، لیکن یہ آیتیں اتنی فضیلت والی، اتنی اہمیت والی، ان کا اتنا فائدہ بیان کیا گیا ہے کہ ان آیتوں کو برکت کے حصول کے لیے، اجر و ثواب کے لیے جتنی مرتبہ پڑھا جائے کم ہے۔ ایک بندے کے لیے ان کی تلاوت کرنا بھی مفید ہے، پھر تلاوت کے بعد اس میں غور و فکر کرنا، اس کو یاد کرنا، اس کی تحقیق یعنی مطلب اپنے عمل میں، عقیدے میں اس کو متحقق کرنا، یہ اس کی دنیا اور آخرت کے لیے ضمانت بن سکتی ہے۔ سورۃ البقرہ کی یہ آخری 2 آیتیں جو انتہائی فضیلت والی بیان کی گئی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان 2 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریعت کے مقاصد، دین کے حقائق اور ایمان کی بنیادوں کو بیان کیا، ساتھ ہی ساتھ بعض شرعی احکام و مسائل کے ایسے بنیادی اجزاء اور عناصر ذکر کیے گئے ہیں جو ہماری بندگی اور اعمال کی بنیاد بنتے ہیں۔ آئیے پہلے ہم ان 2 آیتوں کی فضیلت و اہمیت پر نگاہ ڈالیں، اور آغاز درس میں ان آیتوں پر گفتگو کرنے سے پہلے ان کی فضیلت اور فوائد بیان کرنے کا مقصد یہی ہے کہ لوگوں کے دل میں اس کی اہمیت کے پیش نظر یہ جذبہ ابھرے، ان کے دل میں شوق پیدا ہو، رغبت جاگے کہ جب یہ آیتیں اتنی فضیلت والی اور اہمیت والی ہے تو ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم دیگر چیزوں کے مقابلے میں ان 2 آیتوں کے تعلق سے زیادہ اہتمام کریں، سمجھنے کا، یاد کرنے کا، پڑھنے کا، سیکھنے کا، اس میں دی گئی ہدایات و ارشادات کو اپنے ذہن و دماغ میں رچانے بسانے کا اہتمام کریں، خوب اہتمام کریں۔ اہل تفسیر کی تفاسیر کی طرف رجوع کریں، اہل علم علماء کرام اور مدرسین کے دروس سے استفادہ کریں، اور اس جامع ترین 2 آیتوں کے اندر جو ہم سے اور آپ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، ہم اس کو حقیقت میں نگاہ بصارت کے ساتھ، نگاہ بصیرت کے ذریعے بھی دیکھیں اور سمجھیں۔ آئیے پہلی حدیث صحیح مسلم شریف کی، حدیث نمبر 806، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بینما جبریل قائد عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس دوران کہ حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت جبریل علیہ السلام فرشتوں کے سردار، ظاہر سی بات ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی لاتے تھے، اور نہ صرف آپ کو الفاظ بتاتے تھے بلکہ الفاظ کے ساتھ ساتھ اس کے معنی اور مطالب
اور ان کے فضائل اور کچھ تفصیلات جو اللہ کی طرف سے بھیجی جاتی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچاتے تھے۔ یہاں آپ دیکھیں گے اس حدیث میں کہ سیدنا جبریل علیہ الصلاۃ والسلام کا معاملہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا وہ قرآن کی کسی آیت کے وحی کرنے اور اسے بتانے کے تعلق سے نہیں ہے، بلکہ قرآن کے 2 مقامات کی اہمیت و فضیلت بیان کرنے سے متعلق ہے۔ اگرچہ یہ حدیث سورہ فاتحہ کی فضیلت کے بیان میں گزر چکی ہے، لیکن ہم یہاں سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتوں کی فضیلت کے ضمن میں اس کو پڑھ رہے ہیں، اور انشاءاللہ کچھ نئے گوشے بھی اس سلسلے میں ہمارے سامنے آئیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت جبرائیل بیٹھے ہوئے تھے، سیدہ ابن عباس کہہ رہے ہیں، اسی دوران اذ سمع نقیضا من فوقہ، کہ اپنے اوپر ایک تیز آواز سنی، فرفع رأسہ، چنانچہ آپ نے اپنے سر کو اٹھایا، فقال، اور کہا، حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا، ھذا باب فتح اليوم لم یفتح قط الا اليوم، کہ یہ ایک دروازہ ہے جو آج ہی کھولا گیا ہے، اس سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا، بس آج ہی کے دن کھلا ہے۔ اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ حضرت جبریل علیہ السلام کے بیان کے مطابق آسمان میں دروازے بھی ہیں، اگرچہ ہمیں نظر نہ آتے ہوں، ان کی کیفیت معلوم نہ ہو، لیکن اس میں دروازے ہیں۔ اور یہ دروازہ جس کا تذکرہ کیا گیا یہ ایسا دروازہ تھا جو اسی دن کھولا گیا، اس کا مطلب اس کے دوسرے دروازے کھولے جاتے رہے۔ کہا فنزل منہ ملک، اور اس سے ایک فرشتہ اترا، فقال، اور کہا حضرت جبریل نے کہ ھذا ملک نزل الی الارض لم ينزل قط الا اليوم، کہ یہ ایسا فرشتہ ہے جو زمین پر اترا ہے، اس سے پہلے یہ فرشتہ زمین پر کبھی نہیں اترا۔ اب یہاں حضرت جبریل علیہ السلام کے اس بیان سے گویا یہ اشارہ دیا جا رہا ہے، یہ واضح کیا جا رہا ہے کہ ایک ایسا معاملہ جو خصوصیت رکھتا ہے، یعنی اس کو ہم آج کی زبان میں کہیں کہ کچھ اسپیشل معاملہ ہے جس کے لیے اسپیشل طور پر ایسا دروازہ کھولا گیا جو اس سے پہلے نہیں کھلا تھا، ایسا فرشتہ نزول کر رہا ہے جو اس سے پہلے نہیں آیا تھا۔ گویا جو بات بیان ہو رہی ہے آگے وہ زیادہ خصوصیت، اہمیت اور توجہ کے لائق ہے، اہتمام کیا جا رہا ہے اللہ کی طرف سے کہ ایسا دروازہ کھولا آسمان کا جو اس سے پہلے نہیں کھلا، ایسا فرشتہ اتر رہا ہے جو اس سے پہلے نہیں اترا۔ گویا یہ معاملہ دیگر معاملوں سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اس کی اہمیت و افادیت بیان کی جا رہی ہے۔ چنانچہ کہا فسلم، اس آنے والے فرشتے نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان لوگوں پر سلام کیا۔ فرشتے سلام کرتے ہیں، چنانچہ انہوں نے سلام کیا، وقال، اور کہا کہ ابشر بنورین اوتیتہما لم یؤتہما نبی قبلک، کہ آپ 2 نور کی خوشخبری قبول کیجئے۔ 2 نور یعنی روشنی، اجالے۔ روشنی کی بہت سی خصوصیات ہوتی ہیں، اندھیرے کو چھانٹ دیتی ہیں، جو چیزیں اندھیرے میں چھپ جاتی ہیں روشنی میں وہ چیزیں ظاہر ہو جاتی ہیں، دکھائی دینے لگتی ہیں۔ ہاں، صحیح غلط، اچھا برا، کہاں آدمی کو قدم رکھنا چاہیے، کہاں سے بچنا چاہیے، یہ روشنی کی بنیاد پر نظر آتا ہے، اسی لیے ہدایت کو نور کہا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نور یعنی نور ہدایت، نور مجسم نہیں، نور کہا گیا۔ قرآن کو نور کہا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے ایک اسم مبارک نور ہے، ہاں وہ حقیقی نور ہے، اور باقی پیدا کیے ہوئے اس کے نور ہیں، سورج چاند ستارے سارے۔ تو یہاں جس نور کی بات کی جا رہی ہے گویا وہ نور دنیا کے لیے، لوگوں کے لیے، انسانوں کے لیے روشنی کا کام دینے والے ہیں، نور ہدایت کے طور پر چمک رہے ہیں، ان کے لیے ہر اعتبار سے مفید ہیں، گمراہی کی تاریکیوں کو چھانٹ دینے والے ہیں۔ تو آپ 2 نور کی خوشخبری قبول کیجئے، اور یہ 2 نور ایسے ہیں، ان کی خصوصیت ایک یہ ہے کہ لم یؤتہما نبی قبلک، یہ 2 نور ایسے ہیں جو آپ سے پہلے کسی بھی نبی اور پیغمبر کو نہیں دیا گیا، یہ نور نہیں دیے گئے۔ یعنی اس سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت بھی ظاہر ہو رہی ہے، اور آپ کے ذریعے سے جب اس امت محمدیہ کو یہ 2 نور دیا گیا تو گویا امت محمدیہ کی بھی خصوصیت ظاہر ہو رہی ہے۔ اختصاص، خصوصیت
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس امت اور اس امت کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر خصوصی لطف و کرم کا اظہار ہو رہا ہے کہ آپ سے پہلے کوئی نبی یہ دو نور نہیں دیا گیا. ہاں وہ دو نور کیا ہیں؟ فاتحۃ الکتاب و خواتیم و سورۃ البقرہ. یہ فاتحۃ الکتاب جس کو ہم نے کسی حد تک تفصیل سے پڑھنے کی کوشش کی رمضان المبارک کے دروس میں، سورہ فاتحہ فاتحۃ الکتاب، اور دوسرے خواتیم و سورۃ البقرہ، سورہ بقرہ کے خواتیم، یہی جو ہم نے آمن الرسول سے آخر تک کی تلاوت کی. یہ دو نور ہیں. یہ ایک خصوصی فرشتہ آسمان کے خصوصی دروازے سے آ کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کی موجودگی میں یہ اس کی مبارکباد دے رہا ہے، خوشخبری دے رہا ہے. ہاں اس سے پتہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی گئی اور آپ کے ذریعے ہمیں اور آپ کو بتائی گئی. کیوں یہ اہتمام کیا گیا؟ بلا وجہ نہیں. خاص فرشتے کو بھیج کر اس اہم ترین آیتوں کی طرف توجہ دلائی گئی ہمیں اور آپ کو بتانے کے لیے کہ اسے کوئی معمولی چیز نہ سمجھیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ خصوصی کرم اور انعام ہے جو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، کسی اور نبی پر نہیں. یہ امت محمدیہ کو یہ ہدایت دی گئی، اس سے پہلے کسی امت کو نہیں ملی. لہذا انتہائی ناقدری ہوگی، اس نعمت کی ناشکری ہوگی کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیتوں کو، صورتوں کو نازل کیا، ہمیں سمجھایا، بتایا، اس کی اہمیت کی طرف توجہ دلائی، اس طرح خصوصی انداز میں بتایا کہ یہ اتنی اہمیت کے حامل ہے. اور اگر کوئی بندہ اب ان کو پڑھتا نہیں ہے، ان کو سیکھنے سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا، ان کی ہدایات کو اپنی زندگی میں نافذ نہیں کرتا، اپنے دل و دماغ میں رچانے بسانے کی کوشش نہیں کرتا، تو وہ یقیناً انتہائی بدقسمت ہے. پچھلی امتیں تو اس لیے محروم ہوئی کہ ان کو یہ نعمت دی ہی نہیں گئی. تو یہ کتنا بڑا ظلم، اپنے آپ پر ظلم ہے کہ یہ نعمت ہم کو ملی اور ہم نہ لے میں پچھلی امتوں کی طرح اپنے کو محروم رکھیں اس نعمت سے. غور کیجئے کیا بات میں بیان کر رہا ہوں. یہاں اس امت کی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت اور خوش قسمتی بتائی جا رہی ہے کہ اس سے پہلے کسی کو یہ نعمت نہیں ملی، آپ کو دی جا رہی ہے، اور آپ کے ذریعے امت محمدیہ کو، آپ کی امت کو. اب آپ اور ہم اگر اس کو نہیں پڑھتے، نہیں سمجھتے، اس کی تفسیر پر غور نہیں کرتے، اس کی ہدایات کی گہرائیوں میں نہیں جاتے، تو اپنے آپ کو ہم نے، اللہ نے تو دیا نعمت، لیکن ہم نے اس نعمت کو استعمال ہی نہیں کیا. گویا پچھلی امتیں جن کو یہ نعمت نہیں ملی، ہم اپنے آپ کو ویسے ہی بنا رہے ہیں مل جانے کے باوجود. ایک بھوکا آدمی ہے، اس کو کھانا دیا جا رہا ہے اور اس نے کھانا کھایا نہیں اور مر گیا، تو اس میں قصور کس کا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمت تو دی، ہم نے نعمت کا استعمال نہیں کیا، اس کی قدر نہیں جانی، تو یہ ہمارا اپنا قصور ہے. چنانچہ اس کی اہمیت سمجھیں کہ فاتحۃ الکتاب اور خواتیم سورۃ البقرہ کی یہ اہمیت ہے، اس سے پہلے کسی نبی کو دیا نہیں گیا. یہ دو نور ہیں، دو روشنیاں ہیں. ہاں اللہ تعالیٰ نے آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آگے کہتے ہیں کہ لن تقرأ، فرشتہ کہہ رہا ہے، لن تقرأ بحرف منها الا اعطیتہ، کہ ان میں سے، اب سورہ فاتحہ کی بھی بات ہو گئی اور سورۃ البقرہ کی یہ آخری دو آیتیں، ان میں سے کوئی بھی حرف آپ پڑھیں گے تو آپ کو اس کا بدلہ یا اس کا سوال کا عوض دیا جائے گا، کہ اس میں آپ ہرگز کسی حرف کو نہیں پڑھیں گے مگر یہ کہ آپ کو وہ چیز دی جائے گی، ملے گی. سورہ فاتحہ کی وہ فضیلت ہم نے پڑھی کہ اس کے ذریعے سے جو سوال کیا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے حدیث قدسی میں کہ بندے نے جو مجھ سے مانگا میں اس کو دوں گا. ایسا ہی معاملہ یہ سورہ بقرہ کی آخری آیات سے متعلق ہے. صحیح مسلم کی حضرت ابن عباس کی ہی حدیث ہے. آپ آگے جب ہم تفسیر پڑھیں گے، آخر میں پہنچیں گے، تو وہاں جو آخر میں 3 انتہائی جامع جملے دعاؤں کے بیان کیے گئے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ دعائیں سکھائی اور ان دعاؤں میں ذکر کردہ نعمتوں کو عطا کیا ہے، ان دعاؤں کے تعلق سے ہر دعا کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بندہ جب یہ پڑھتا ہے تو کہتا ہے کہ قد فعلت یا نعم، کہ میں نے ایسا کیا اور تیری دعا قبول کر لی.
یہاں اس فرشتے کے بیان کی ان حدیثوں سے تائید ہو رہی ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد کے بارے میں جو اللہ حدیث قدسی میں کہا، جو صحیح مسلم حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہم نے پڑھی تھی کہ میں نے اپنے اور اپنے بندے کے درمیان دونوں کو آدھا آدھا بانٹ لیا ہے سورہ فاتحہ یا سورۃ الصلاۃ کو، اور یہاں آخری حدیث میں کہا گیا کہ بندہ جو دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ہر دعا کے بعد کہتا ہے قد فعلت یا نعم، میں نے قبول کیا، میں نے ایسا کر لیا، تیری دعا کو قبول کر لیا۔ اور یہ فرشتے کا بیان کہ اس کا کوئی بھی حرف آپ پڑھیں گے تو آپ کو دیا جائے گا، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ دوسری حدیث اس کی فضیلت میں سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتوں کی، عن ابی مسعود رضی اللہ عنہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو مسعود انصاری، یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود نہیں ہے، ابو مسعود ہے، حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ بالآیتین من آخر سورۃ البقرہ فی لیلۃ کفتاہ، یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں ہے، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص رات میں سورۃ البقرہ کی آخر کی 2 آیتیں پڑھے گا، رات میں سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھے گا، کفتاہ ہو، وہ دونوں آیتیں اس کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ اب آیتیں کافی ہو جائیں گی کا کیا مطلب، کس چیز سے کافی ہو جائے گی؟ تو علامہ شوکانی کا قول شیخ عبد الرزاق نے اپنی کتاب فقہ الادعیۃ والاذکار میں نقل کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ علامہ شوکانی نے یہ کہا، میں ترجمہ پڑھتا ہوں، عربی عبارت ہے میرے سامنے، کہ یہ دونوں آیتیں اس کے لیے کافی ہو جائے گی کا مطلب یہ ہے کہ اس رات قرآن کو قائم کرنے سے، قرآن کو قیام کرنے سے وہ یہ دونوں آیتیں اس کے لیے کافی ہو جائے گی۔ مطلب یہ آیتیں پڑھ لی، اب قرآن کے ذریعے قیام کرنے کی ضرورت نہیں رہی، گویا اس کے لیے کافی ہو جائے گی، یا یہ کہ قراءت قرآن سے اس کے لیے کفایت کریں گی، یا یہ معنی اس کا کیا جائے گا کہ یہ کافی ہو جائے گی جو اس میں عقائد کی باتیں تعلق رکھتی ہیں، اس اعتبار سے کہ بھائی بندے کا ایمان اور عقیدہ جتنا ہونا چاہیے اس اعتبار سے اس کے لیے کافی ہو جائے گی کہ وہ پکا سچا مسلمان ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ایمان اور اعمال پر اجمالی طور سے مشتمل ہے۔ غور سے سنیے یہ جملہ کہ چونکہ یہ 2 آیتیں ایمانیات پر اور شریعت کے بنیادی اعمال پر اجمالی طور سے منحصر ہے، مشتمل ہے، اس لیے جس نے ان 2 آیتوں کو ایمان کے ساتھ پڑھ لیا، گویا اس کے لیے بحیثیت مومن اور مسلمان ہونے کے اللہ کے یہاں قابل قبول ہونے کے لیے کافی ہو گئی۔ ایک معنی یہ بیان کیا، یا علامہ شوکانی کہتے ہیں کہ یا اس کا معنی یہ ہوگا وَقَطَاهُ مِن كُلِّ سُوءٍ وَمَكْرُوهٍ، کہ یہ دونوں آیتیں اس کو ہر بری چیز اور ناپسندیدہ چیز سے بچا لیں گی، یعنی یا دوسرا، یا ایک معنی یہ ہے کہ شیاطین کے شر سے اس کے لیے کافی ہو جائیں گے، یا اس کا معنی یہ ہو کہ صرف شیاطین نہیں، شیاطین ثقلین کے شر سے، یعنی شیطانوں اور انسانوں دونوں کے شر سے اس کے لیے کافی ہو جائیں گی، یا شر الآفات کلیہ، جتنی آفتیں اور مصیبتیں ہیں ان تمام شرور سے کافی ہو جائیں گی۔ یا یہ معنی علامہ شوکانی ہی کی بات چل رہی ہے کہ اس کو ان آیتوں کے علاوہ دوسرے لوگوں کو دوسری چیزوں کے پڑھنے کا جو ثواب مل سکتا ہے، اس قسم کے ثواب کے حصول کے سلسلے میں یہ آیتیں کافی ہو جائے گی۔ مطلب یہ کہ وہ اجر و ثواب کے سلسلے میں کسی سے کم یا دوسری چیزوں کے عمل کے مقابلے میں کمی کا شکار نہیں ہوگا، بلکہ یہ 2 آیتیں اس کے لیے اجر و ثواب کے اعتبار سے کافی ہو جائیں گی۔ کہہ رہے ہیں علامہ شوکانی ان سب اقوال کو نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ ان تمام معانی کو مراد لینا کفتاہو کے معنی میں کہ یہ دونوں آیتیں کافی ہو جائے گی ان تمام چیزوں سے، کہہ رہے ہیں کہ اس میں ان تمام معنی کو مراد لینے میں کوئی معنی اور کوئی رکاوٹ نہیں ہے، یعنی سارے معنی مراد ہو سکتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اس کی تائید اس اصول سے ہوتی ہے جو بلاغت کے علم المعانی اور علم البیان میں بیان کیا جاتا ہے کہ ان حذف المتعلق مشعر بالتعمیم، کہ کسی متعلق کو حذف کر دینا یہ عموم کا معنی دیتا ہے، عموم بتاتا ہے۔ جب یہ کہا گیا کہ کفتاہو، اب یہاں کس چیز سے کافی ہوگا، کفایت کا تعلق کس چیز سے ہے، اس کو حذف کر دیا گیا، بیان نہیں کیا گیا حدیث میں کہ کافی ہو جائے گی، کس چیز سے کافی ہو جائے گی یہ ذکر نہیں کیا گیا۔ تو جب اس طرح کا بیان ہوتا ہے تو اس میں عموم کا معنی پایا جاتا ہے، یعنی ہر چیز سے کافی ہو جائے گی، یہ معنی بیان کرنا چاہتے ہیں۔
کہ یہ دونوں، یہ علم المعانی اور علم البیان، بلاغت کا یہ جو علم ہے، اس میں یہ ایک اصول ہے کہ کسی بات کو بیان کیا جائے اور متعلق کا ذکر نہ کیا جائے تو یہ عام معنی دے گا کہ ہر چیز اس میں شامل ہو جائے گی۔ گویا کہ علامہ شوکانی کہتے ہیں کہ گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کفتاہ من کل شر او من کل ما یخاف، کہ یہ دونوں آیتیں بندے کے لیے کافی ہو جائے گی ہر شر سے اور ہر اس چیز سے جس کا خطرہ ہو، جس کا خوف ہو، جس سے آدمی کو ڈر ہے، خطرہ ہے، اندیشہ محسوس ہو رہا ہے، ان تمام چیزوں سے کافی ہو جائے گی، یہ اس کو بچا لے گی۔ ہاں، وفضل اللہ واسع، اور اللہ کا فضل بہت کشادہ ہے۔ یہ علامہ شوکانی کی کچھ تفصیلی گفتگو نقل کرنے کے بعد شیخ عبدالرزاق نے علامہ ابن قیم کا قول الوابل الصیب جو ان کی کتاب ہے اس سے نقل کیا کہ علامہ ابن قیم نے اس کا معنی یہ بتایا کہ کفتاہ من شر ما یؤذیہ، کہ یہ دونوں آیتیں پڑھ لینا رات میں بندے کے لیے کافی ہو جائے گا ہر اس شر سے جو اس کو نقصان پہنچائے۔ چنانچہ وہ اپنی کتاب الوابل الصیب میں کہتے ہیں علامہ ابن قیم کہ الصحیح ان معناہا کفتاہ من کل شر من شر ما یؤذیہ، کہ یہ صحیح معنی یہ ہے اس حدیث کا کہ جو شخص رات میں سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ لے گا تو اس کے لیے کافی ہو جائے گی کا صحیح معنی یہ ہے کہ وہ ہر اس چیز کے شر سے کافی ہو جائے گی، بچا لے گی جو اس کو نقصان پہنچا سکتا ہے بندے کو۔ علامہ ابن قیم آگے کہتے ہیں کہ اس کا ایک معنی یہ بھی کہا کیا گیا ہے کہ رات کے قیام اللیل، یعنی اگر کوئی یہ 2 آیتیں پڑھ لے تو تہجد پڑھنے کی ضرورت نہیں، قیام اللیل سے کافی ہو جائے گی۔ کہا ولیس بشیء، لیکن یہ معنی کوئی چیز نہیں ہے، یہ صحیح معنی نہیں ہے، ہر شر سے بچنے کا ذریعہ بن جائے گی یہ 2 آیتیں۔ غور کیجئے، یہ روحانی طور سے انسان کے لیے تحفظ کا سامان ہے۔ آگے کی 1 حدیثیں اور بھی آ رہی ہیں، میں یہاں رک کے لوگوں کو اس بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ ہم بیماریوں سے بچاؤ کے لیے، خطرات، وباؤں سے، آج دنیا میں کرونا بیماری کی وبا کا شہرہ ہے، تشہیر ہے، اس کی جو بھی تفصیل ہو، لیکن اخبارات اور ذرائع ابلاغ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کے مریض مختلف ملکوں میں اور خاص طور سے ہندوستان میں روز بروز بڑھتے جا رہے ہیں، اور جہاں اس بیماری کے وائرس کا پھیلاؤ ہو رہا ہے وہ کتنا صحیح ہے کتنا غلط ہے اپنی جگہ، ساتھ ہی ساتھ لوگوں میں خوف و دہشت کا کافی ماحول ہے۔ یہ خوف و دہشت اگر ان لوگوں کو لاحق ہوتا ہے جو ایمان والے نہیں ہیں، جو اللہ پر، آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، موت کے مقررہ دن اور گھڑی کے تعلق سے تقدیر پر ایمان نہیں رکھتے، تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن فطری خوف سے بڑھ کر غالب ہو جانے والا خوف اگر کسی صاحب ایمان پر جو ہے چھا جائے تو یہ تعجب کی بات ہے۔ ایک بندہ مومن کسی بیماری سے اور کسی ذریعہ موت سے اتنا نہیں ڈر سکتا جتنا اسے اللہ سے ڈرنا چاہیے، اور اس ڈر سے نکالنے والی چیز اس کے یہی ایمانیات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان ہو کہ وہ قادر ہے، وہ زندگی اور موت دینے والا ہے، اس نے تقدیر لکھ دی ہے، ایک ایک پل کی ساری چیزیں اس کے پاس محفوظ ہے، اور جیسے اس نے لکھا ہے ویسے ہی ہوگا۔ موت کا جو وقت اور جو ذریعہ اس نے طے کر دیا ہے، لکھ دیا ہے، اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ تو اب بلا وجہ کے خوف اور دہشت سے کیا ہم اللہ کے فیصلے کو بدل سکتے ہیں؟ اور اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آئے گا تو ہمارا خوف اور دہشت اس کو ٹال دے گا؟ ظاہر سی بات ہے کہ نہیں۔ یہی چیز اور اسی قسم کا ایمان اور یہ چیز ایک بندہ مومن کو صبر بھی عطا کرتی ہے، مصیبتوں اور تکلیفوں سے مقابلہ کرنے کا حوصلہ بھی دیتی ہے، اور بڑی سے بڑی مصیبت اور دہشت کے ماحول میں بھی امید اور جینے کا حوصلہ عطا کرتی ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اس سے اس چیز میں آپ اگر آج کے ماحول میں بھی، جبکہ ہم اپنے دور میں دیکھتے ہیں کہ لوگ اسلام اور ایمان کے سلسلے میں عام طور سے بہت کمزور ہیں، ہم جیسے کمزور لوگ ہیں، ہاں، اس کے باوجود آپ اس معاملے میں صاحب ایمان اور بے ایمان یعنی کافر اور مومن کے درمیان بہت کھلا ہوا فرق محسوس کریں گے۔ بہرحال میں یہ جو باتیں بیان کر رہا ہوں اس پر مزید غور کرنے کے ساتھ صرف اس طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ اگر ہم کورونا وائرس سے یا کسی مصیبت، پریشانی، جن، شیطان، نظر بد، حسد، جلن، فلاں اور فلاں کسی بھی نقصان پہنچانے والی چیز سے ہم کو ڈر ہے تو دیکھیے وہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے
خوف والی چیزوں سے بچنے کے لیے جو اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ اس میں ایک تو اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے، اطاعت ہے، ان کی تعمیل حکم میں خود برکت ہے، اجر و ثواب ہے۔ دوسرا یہ کہ جب آپ قرآن و حدیث سے ثابت شدہ کوئی عمل اپنے بچاؤ کے لیے کرتے ہیں تو اس میں اس بات کا آپ کو خوف نہیں ہے کہ آپ گمراہی میں پڑ رہے ہیں۔ جب اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے ہٹ کر کچھ لوگ اپنی مصیبتوں، پریشانیوں، خوف، دہشت یا جن، شیطان، حسد، جلن، اس قسم کے مسائل سے نمٹنے کے لیے جب شریعت سے ہٹتے ہیں تو گمراہی کا بالکل کھلا ہوا دروازہ ہوتا ہے وہ۔ اور اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ قرآن حدیث کی دعاؤں سے ہٹ کر خود ساختہ دعاؤں، پھونک جھاڑ کے راستوں اور گنڈے تعویذ کی طرف جاتے ہیں، وہ کھلے کھلے شرک میں پڑ جاتے ہیں۔ آگے میں اس بات کو کچھ قدر تفصیل سے تھوڑا سا آخر کی حدیث میں بیان کروں گا۔ یہاں اس بات کو ذہن نشین کریں کہ ہم اگر شرور و فتن سے بچنا چاہتے ہیں، بیماریوں وباؤں سے بچنا چاہتے ہیں، تو ایک عمل اس حدیث کی روشنی میں ہمیں یہ دکھائی دے رہا ہے کہ ہمیں اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتوں کو پڑھیں۔ لیکن یہی میں ایک اور بات کہوں جو آیت الکرسی وغیرہ کی تفسیر کے وقت پر میں نے کئی مرتبہ دہرائی تھی کہ کوئی بھی دعا اور فضیلت والے اذکار اس وقت تو مفید ہوتے ہیں، بلکہ زیادہ مفید ہوتے ہیں جب بندہ ان کو سمجھ کر پڑھے اور ان پر دل کے یقین کے ساتھ اس کو اختیار کرے۔ ایسا نہ ہو کہ جو کلمہ وہ کہہ رہا ہے اس کو سمجھ نہیں رہا ہے اور اپنے عقیدے اور عمل کے اعتبار سے اس کی مخالفت کر رہا ہے۔ ایسا پڑھنا اگر مخالفت ہے تو ایسا پڑھنا کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ ایک آدمی مثال کے طور پہ میں نے کئی مرتبہ کہا لا الہ الا اللہ زبان سے کہہ رہا ہے، اس کی گواہی دے رہا ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، لیکن شرک کر رہا ہے، تو اب اس کا لا الہ الا اللہ کہنا کیا معنی رکھتا ہے؟ کوئی شخص کہے کہ ابا میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں، آپ کا بہت احترام کرتا ہوں، اور پلٹ کے اسی موقع پر ایک تماچا مارے اپنے والد صاحب کو، تو دنیا کا کوئی انسان یہ مانے گا کہ وہ اپنے باپ کی بڑی عزت کرتا ہے؟ تو ایسا ہی معاملہ اس شخص کا ہے، بلکہ اس شخص اس سے بھی برا جو ایک طرف لا الہ الا اللہ کہتا ہے، آیت الکرسی پڑھتا ہے، آمن الرسول پڑھتا ہے، اور دوسری طرف اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، بدعت اختیار کرتا ہے، بدعتی دعاؤں اور اذکار کو اختیار کرتا ہے۔ آج ایسا بہت سارے مسلمان کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ان آیات، ان اذکار کی اہمیت، افادیت، ان کی معنویت اور حقیقت کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ یہ ایک عمومی مصیبت ہے، فتنہ ہے کہ دین یا تو لوگ مانتے نہیں ہیں، مانتے ہیں تو صحیح طریقے سے نہیں مانتے، عمل یا تو کرتے نہیں ہیں، کرتے ہیں تو بدعتی عمل کرتے ہیں یا سنت کی مخالفت کرتے ہیں، تو عمل کر کے بھی بے عمل جیسا ہوتے ہیں، بلکہ بے عمل سے زیادہ برا عمل ہو جاتا ہے کہ اللہ اور رسول کے دین کے نام پر ان کے دین کے مخالف کام کر رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ ہم نیکی کا کام کر رہے ہیں۔ اللہ نے جو نازل کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز پہنچائی، کیوں پہنچائی؟ ہماری اور آپ کی ہدایت کے لیے، زندگی گزارنے کے اصول، ضابطے، طریقے بتائے۔ ہم اس کو قبول نہ کرتے ہوئے وہ چیزیں اختیار کر رہے ہیں جو اللہ کے رسول نے نہیں بتائی، تو گویا ہم اللہ کے نبی اور اللہ کی طرف سے دیے گئے چیزوں کو رد کر رہے ہیں اور ان چیزوں کو اختیار کر رہے ہیں جو دوسروں نے ہم کو دے دی۔ جتنی بدعات، خرافات اور دین کے نام پر غلط سلط باتیں آج رائج ہیں، عمل میں ہیں، وہ سب کے سب اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت ہے۔ اگر آپ دعا اور ذکر کرنا چاہتے ہیں تو پیر صاحب نے یہ بتایا، فلاں کے خواب میں یہ بات آئی، ہاں ہمارے سلسلے کے علماء نے یہ ذکر، یہ طریقے سے مراقبہ کرنے کی تعلیم دی، ان کو چھوڑیے، کیونکہ یہ لوگوں کے اپنے بنائے ہوئے ہیں۔ اس میں بہت ساری بدعت تو ہے ہی، بہت ساری ایسی چیز ہیں جو معنی اور مطلب اور طریقہ عمل کے اعتبار سے شریعت کی صریح مخالفت کرتی ہیں، بعض مرتبہ اس میں شرکیات بھی نظر آتی ہیں۔ وہ طریقہ اختیار کیجئے جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی تعلیم دی اور صحابہ نے اسے اختیار کیا۔ اس میں سے ایک یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہر چیز، نقصان دینے والی چیز کے شر سے محفوظ رہیں، تو ہر رات میں آپ کم سے کم ایک مرتبہ آمن الرسول کی سے لے کر آخر تک کی 2 آیتیں پڑھیں۔ آگے کی ایک حدیث ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں بعض روایتوں میں، کئی حدیثوں میں یہ مضمون آیا ہے کہ آمن الرسول جو ہے یہ عرش کے نیچے ایک خزانہ ہے، عرش الہی کے نیچے اللہ تبارک و تعالیٰ کا رکھا ہوا یا طے بندوں کے لیے ایک خزانہ ہے۔ آمن الرسول سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں اسی خزانے سے بندوں کو دی گئی ہے، گویا یہ ایک خصوصی اہمیت کی حامل چیز ہے۔
حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت وارد ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ما ارا احدا یعقل بلغہ الاسلام ینام حتی یقرأ آیت الکرسی و خواتیم سورۃ البقرہ۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسا آدمی جس کو عقل ہو، عقل رکھنے والا ہو اور اس تک اسلام پہنچا ہو، یعنی وہ مسلمان ہے، ایسا مسلمان جو عقل والا ہے، ہاں، ینام وہ سو جائے حتی یقرأ آیت الکرسی و خواتیم سورۃ البقرہ، یہاں تک کہ وہ آیت الکرسی اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں، خاتمے کی آیتیں تلاوت نہ کر لے۔ مطلب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان ہے اور وہ عقل رکھتا ہے تو میں ایسا سمجھتا ہوں کہ وہ سونے سے پہلے آیت الکرسی اور آمن الرسول سے آخر تک ضرور پڑھے گا۔ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی آدمی عقل والا ہو، مسلمان ہو اور یہ عمل نہ کرے۔ یہ قول جو ہے آگے انہوں نے کہا، کیوں یہ کہا؟ فَإِنَّهَا مِن كَنْزِ تَحْتِ الْعَرْشِ، اس لیے کہ یہ عرش کے نیچے کے خزانے کا حصہ ہے۔ اس روایت کو علامہ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں نقل کیا اور علامہ نووی نے الاذکار میں نقل کیا ہے اور دوسرے الفاظ کے ساتھ، اور کہا ہے کہ اس کی سند صحیح ہے، بخاری اور مسلم کی شرط پر ہے۔ اب اس حضرت علی کے اس قول کو ہم مرفوع حدیث کی تائید کے ساتھ دیکھیں کہ مسند احمد میں حضرت عقبہ بن عامر الجہنی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقرأ الآیتین من آخر سورۃ البقرہ فإنی اعطیتہما من تحت العرش۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی رسول حضرت عقبہ کو خطاب کر کے کہا کہ آپ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھیے، اس کی تلاوت کیجیے۔ گویا قرآن تو پورا پڑھنے کی ہدایت دی آپ نے، گویا اس کا خاص حکم دینا اس کی خصوصی توجہ اور اہتمام کا حکم ہے کہ آپ اس کا خاص اہتمام کیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عقبہ بن عامر اپنے صحابی کو، اپنے شاگرد کو بیان کر رہے ہیں کہ اقرأ الآیتین من آخر سورۃ البقرہ، کہ آپ جو ہے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتوں کی تلاوت کرتے رہیے، پڑھتے رہیے۔ کیوں؟ فإنی اعطیتہما من تحت العرش، اس لیے کہ میں عرش کے نیچے سے اسے دیا گیا ہوں، عرش کے نیچے کے خزانے سے یہ مجھے ملا ہے۔ یہ مسند کی روایت ہے، مسند احمد کی، جسے علامہ البانی نے صحیح الجامع میں صحیح کہا ہے۔ ہاں، شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ نے اس معنی کے ضمن میں بیان کیا کہ یہ اچھی طرح سے جان لو، اعلم ان اللہ سبحانہ اعطا نبیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خواتیم سورۃ البقرہ من کنز تحت العرش۔ یہ علامہ ابن تیمیہ تشریح کر رہے ہیں کہ اچھی طرح یہ بات دماغ میں بٹھا لو، جان لو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سورۃ البقرہ کے آخری آیتوں، اس کے خاتمے کی آیتوں کو عرش کے نیچے کے خزانے سے عطا کیا ہے، لم یؤتا نبی قبلہ، جو آپ سے پہلے کسی اور نبی کو نہیں دیا گیا۔ اب علامہ ابن تیمیہ آگے کہتے ہیں کہ ومن تدبر هذه الآیات وفهم ما تضمنته من حقائق الدین وقواعد الایمان الخمس والرد على مبطل وما تضمنته من کمال نعم اللہ تعالی علی هذا النبی صلی اللہ علیہ وسلم امته۔ پورا لمبا جملہ ہے، میں اردو ترجمہ کرتا ہوں کہ جو شخص ان آیتوں پر غور کرے گا اور اس میں جو دین کے حقائق اور ایمان کی 5 قاعدوں کو بیان کیا گیا ہے، مخالفین کا، باطل پرستوں کا جو رد کیا گیا ہے، جو شخص ان کو سمجھے گا، اسی طریقے سے اس میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت پر جو انعام اور خاص فضل عطا کیا گیا، کمال نعمت دی گئی، ہاں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس میں جو ان کے لیے محبت ہے، رحمت ہے، شفقت کا ذکر ہے ان آیتوں میں، ہاں، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اس امت کو ان کے علاوہ پر جو فضیلت بخشی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیتوں کے ذریعے اور ان کے مضامین کے ذریعے، تو کہہ رہے ہیں جو شخص یہ چیزیں سمجھ لے اس کے لیے علم مبارک ہو، یعنی وہ مبارکباد کے لائق ہے، وہ خوش قسمت ہے
جو سورۃ البقرہ کی آخری آیت کے اندر موجود ایمانیات کو، دین کے حقائق کو سمجھ لے، اس میں جو باطل پرستوں کا رد ہے اس کو جان لے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی شفقت، محبت، رحمت اور اس امت اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو خصوصی انعام ذکر کیا گیا ہے اس کو جان لے، تو وہ اس بات کے لائق ہے کہ اس کو علم میں مبارکباد ہے۔ مطلب اس کا جاننا اولاً علم ہے، حقیقی علم ہے، سب سے بہترین علم ہے، اور ایسا علم والا ہے جس پر آدمی کو مبارکباد دی جائے۔ اس کے بعد علامہ ابن تیمیہ نے ان دونوں آیتوں کی تفسیر اور معنی میں بڑا نفیس کلام کیا ہے جو ہم آگے پڑھیں گے۔ یہ ان کے مجموع الفتاوی سے نقل کردہ عبارت کا مفہوم میں نے بیان کیا۔ اسی طریقے سے شیخ عبدالرزاق نے اس قول کو نقل کرنے کے بعد بڑا ایک جملہ کہا کہ ان کے اس کلام میں لوگوں کو ابھارا گیا ہے، اس میں ابھارنا ہے کہ ان دونوں آیتوں پر خصوصی توجہ دی جائے، اس کا خاص اہتمام کیا جائے۔ کیسے اہتمام کیا جائے کہ ان دونوں آیتوں کو یاد کیا جائے، ان کو بار بار پڑھا جائے، ان کے اندر غور و فکر کیا جائے اور ان کے معنی اور مطالب کو اپنے عقیدے اور اعمال میں ثابت کیا جائے، یعنی اس کو اختیار کیا جائے۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سے طلب کیا جاتا ہے کہ وہ ہمیں اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان آیتوں اور ان ہدایتوں کو اور ہر خیر کے چیزوں کو قبول کریں اور اس پر عمل کریں۔ یہ انہوں نے شیخ عبدالرزاق کا جملہ ہوا۔ ایک حدیث حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ لما اسری برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء کرایا گیا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، یہ جو سورہ اسراء یا بنی اسرائیل کے آغاز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کی جانے والی نعمت کا ذکر ہے کہ پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات اپنے بندے کو لے گیا۔ ہاں، تو یہ اس سبحان الذی اسریٰ مانے رات کو لے جانا، اسی لفظ کی بنیاد پر اس سفر کو اسراء کہا جاتا ہے۔ بیت الحرام یا مکہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے حکم سے براق پر سوار کر کے پہلے بیت المقدس پہنچایا، وہاں نماز پڑھی، انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی امامت فرمائی، وہاں سے پھر آسمانوں کا سفر کیا گیا۔ ہاں، ایک سے دوسرا، دوسرے سے تیسرا، اس کی تفصیل حدیث معراج میں موجود ہے اور اس میں ایمان سے متعلق بہت سارے امور کا تذکرہ ہے۔ کئی انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام سے ملاقات کی، انہوں نے سلام کیا، استقبال کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی، سچا نبی ہونے کی گواہی دی۔ پھر اس کے بعد جو ہے آپ چھٹے سے ساتویں آسمان تک سدرۃ المنتہا تک پہنچے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کے کلام سے مشرف ہوئے، حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کی اصلی شکل میں دیکھا۔ یہ معراج اور اسراء کے سفر میں جو قرآن کی آیتیں اجمالاً اور حدیثیں تفصیلاً بیان کی گئی ہیں اس میں یہ چیزیں موجود ہیں۔ تو اس سفر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سفر اسراء و معراج کروایا گیا، انتہا بہ الی سدرۃ المنتہا، تو ان کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا۔ سدرۃ المنتہا، سدرہ کہتے ہیں بیری کے درخت کو، منتہا جو ہم اردو میں کہتے ہیں انتہا، آخری مقام، یعنی کوئی مخلوق جس آخری انتہا مقام تک جا سکتی ہے یہ وہیں ہے، اس کے آگے کوئی نہیں جا سکتا۔ ہاں، حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہاں تک لے جایا گیا۔ اب یہ بیری کا درخت کہا گیا ہے تو کیا دنیا کے بیری کے درخت کی طرح ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ نہیں۔ اس کی جو کیفیات، یہ غیب سے متعلق باتیں ہیں، ایمان سے متعلق چیزیں ہیں۔ قرآن اور حدیث میں ان کا جس طرح کا معاملہ بیان کیا گیا، تفصیل بیان کی گئی ہے، ہم اسی پر ایمان لاتے ہیں۔ آگے میں وضاحت کر رہا ہوں کہ سدرۃ المنتہا کے بارے میں یہ روایتوں میں موجود ہے، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ اس کی جڑ یا شروعات چھٹے آسمان سے ہوتی ہے اور اس کی شاخیں ساتویں آسمان تک گئی ہیں۔ اس کے پتے قلال حجر، بڑے بڑے، یعنی ہاتھی کے کیا کہتے ہیں، ہاتھی کے کانوں سے بھی بڑے ہیں، اور ایسے رنگ کے ہیں جس کو اللہ کے رسول نے بیان کیا کہ میں اسے بیان نہیں کر سکتا۔ اور یہاں کہا گیا کہ وہاں سونے کی پروانے اس پر موجود ہیں، آگے اس کا ذکر آ رہا ہے۔ کہا کہ سدرۃ المنتہا تک آپ کو لے جایا گیا۔ وَهِيَ فِي السَّمَاءِ السَّادِسَةِ، یہ چھٹے آسمان میں ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کی یہ روایت اگرچہ صحیح مسلم کی ہے، لیکن کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ جو چھٹا آسمان یہاں کہا گیا ہے یہ بعض راویوں کا وہم ہو سکتا ہے، اس لیے کہ مشہور بات یہی ہے کہ سدرۃ المنتہا ساتویں آسمان پر ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتویں آسمان پر لے جایا گیا۔
لیکن کچھ لوگوں نے تطبیق دینے کی کوشش کی کہ یہ جو چھٹا آسمان کہا گیا اصل میں سدرۃ المنتہا کی جڑ یا شروعات چھٹے آسمان سے ہے اور اس کی شاخیں انتہا 7ویں آسمان تک ہے. تو بہرحال حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ وہ چھٹے آسمان میں ہے. الیہا ینتہی ما یعرج بہ من الارض، یہیں تک اس سدرۃ المنتہا تک ہی وہ چیز پہنچائی، ساری چیزیں پہنچتی ہیں جو زمین سے اللہ تعالیٰ کی طرف اٹھائی جاتی ہیں. ہاں اعمال صالحہ ہوں یا کوئی اور چیز ہو جو اللہ کی طرف لے جائی جاتی ہیں، اس کی آخری حد یہی سدرۃ المنتہا ہے. اور وہ فیقبض منہا، یہیں سے اس کو قبض کیا جاتا ہے، لے لیا جاتا ہے. وَإِلَيْهَا يَنْتَهِي مَا يُهْبَطُ بِهِ مِنْ فَوْقِهَا فَيُقْبَضُ مِنْهَا، اور اسی سدرۃ المنتہا تک اللہ کی طرف سے اوپر سے نیچے کی طرف جو آتی ہے وہ یہیں تک آتی ہے اور یہاں سے فرشتے یا جن کو اللہ کا حکم ہوتا ہے وہ چیز لے لیتے ہیں. یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا علو ثابت ہو رہا ہے. کچھ لوگ اللہ کے اوپر ہونے کا انکار کرتے ہیں. وہ غور کرے کہ یہاں اللہ کے رسول معراج کر کے اوپر جا رہے ہیں، اوپر سے اوپر جا رہے ہیں. ہاں، اور پھر سدرۃ المنتہا کا قرآن حدیث میں حضرت عبداللہ بن مسعود کے بیان میں اور حدیث میں جو تذکرہ ہے وہ بالکل صاف ہے کہ سدرۃ المنتہا نیچے سے اوپر جانے والی چیزیں وہاں تک پہنچتی ہیں اور پھر اس کے بھی اوپر اللہ کے پاس سے جو چیز آتی ہے وہ نیچے آتی ہیں تو یہاں تک آتی ہیں اور یہاں سے اس کو اخذ کیا جاتا ہے، لیا جاتا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود نے اتنا بیان کرنے کے بعد قرآن کی آیت سورہ نجم کی آیت پڑھی، اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، جب سدرہ کو، بحری کے درخت کو، جو اللہ بہتر جانتا ہے کہ کیسا ہو، اگرچہ اس کو لفظاً سدرہ کہا گیا جس کا معنی بحری کا درخت ہوتا ہے، لیکن دنیا کے بحری کے درخت کی طرح ظاہر سی بات ہے کہ وہ نہیں ہے. ہاں، جب سدرہ کو ڈھانپ رہی تھی، وہ چیز جو ڈھانپ رہی تھی اس پر چھائی جا رہی تھی. ہاں، قالا، کون سی چیز ڈھانپے جا رہی تھی اس درخت کو؟ فراشم من ذہب، سونے کے پروانے. ذہب سونا، فراش پروانے، پتنگے. ہاں، سونے کے پروانے جو ہے اس پر چھائے جا رہے تھے سدرہ پر. قالا، حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں وَأُعْطِيَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثاً، یہاں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات چیت کا شرف حاصل ہوا اور اس ملاقات میں، اس سفر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 چیزیں عطا فرمائی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا آسمان پر اہتمام کے ساتھ. ہاں، 7ویں آسمان تک پہنچایا گیا. بہت ساری غیبیات کو عین الیقین کے ذریعے سے کھلی آنکھوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے مشاہدہ کروایا گیا تاکہ یقین اور علم پر کہ اعلیٰ ترین مقام پر جہاں کوئی نہیں پہنچا وہاں تک بھی پہنچ جائے. ہاں، بندوں کو بیان کر سکے اسی قوت کے ساتھ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھے بغیر بھی ان پر ایمان رکھتے تھے. ہاں، یہ اللہ کا فضل و احسان تھا. بہرحال اللہ تعالیٰ نے خصوصی اہتمام کے ساتھ آپ کو بلایا اور وہاں بلا کر یہ 3 چیزیں دی جا رہی ہے. اس کا مطلب ان 3 چیزوں کی اہمیت کا اندازہ لگائے. پوری شریعت، پورا قرآن اللہ تعالیٰ نے دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، شرعی احکام نازل کیے. اب کچھ چیزوں کو وہاں بلانے کے بعد ہاں خصوصی طور سے عطا کر رہا ہے. یہ تو اللہ، پوری کائنات اللہ کی ہے، لیکن اپنے قریب بلا کر دینا. جیسے ہم اس کو سمجھانے کے لیے میں مثال دوں کہ آپ کے گھر کوئی بہت ہی محترم جس مہمان آئے جس کو آپ نے خود دعوت دی ہے اور پھر اس کے بعد آپ کے گھر آ رہا تو آپ اس کے اعزاز اور تکریم میں اس کو کچھ تحفے تحائف دیتے ہیں. تو اس کو سمجھنے کے لیے یوں سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں بلایا اور یوں تو ساری نعمتوں سے دنیا میں نوازا، ہدایت عطا کی، قرآن نازل کیا، لیکن وہاں بلانے کے بعد کچھ خصوصی چیزیں اور عطا کی. گویا وہ چیزیں جو وہاں دی گئی ہے وہ دیگر چیزوں کے مقابلے میں خود ایک فضیلت والی اور خصوصیت والی چیزیں ہو گئی کہ ان کو آسمان پر بلا کر دیا گیا. وہ کیا 3 چیزیں جو دی گئی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ حضرت عبداللہ بن مسعود کے فرمان میں ہے اعطی الصلوات الخمس. پہلی چیز جو دی گئی وہ 5 نمازیں. اس کی تفصیل دوسری روایتوں میں ہے کہ پہلے 50 دی گئیں، پھر اللہ کے رسول اترنے لگے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرے، آپ نے بتایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے مشورہ دیا کہ تخفیف کروائیے، آپ کی امت اس کی طاقت نہیں رکھے گی. آپ پھر اللہ کے پاس گئے، درخواست کی، 5 وقت کی نمازیں کم کی گئیں، پھر آئے، پھر گئے. یہ آمد و رفت جاری رہی یہاں تک کہ 5 وقت کی نمازیں رہ گئی. اس میں حضرت موسیٰ کی فضیلت بھی ظاہر ہوئی، اللہ کے انعام کا بھی اظہار ہے کہ بار بار اس طرح کمی کی گئی. امت محمدیہ کو اس بات کا احساس دلایا گیا کہ 50 وقت کی نماز میں تخفیف کر کے امت کو 5 کر دی گئی. اور ساتھ ساتھ یہ ذکر کرنا تھا، ایسے بھی اللہ تعالیٰ ڈائریکٹلی بیان کر سکتا تھا کہ 5 وقت کی نماز پڑھیں گے اور 50 کا ثواب دے گا. آخر میں جب 5 کر دی گئی تو یہ اعلان کیا گیا کہ انہا خمسن وہی خمسون، یہ 5 وقت کی نمازیں ہیں لیکن حقیقت میں یہ 50 کے برابر ہوگی. میرے پاس
पास ला युबद्दल क़ौल लदय्य, मेरे पास कौल व करार बदलता नहीं। इसका माना ये है कि मेरा कौल व करार ये है कि मैं उम्मत मोहम्मदिया को 50 वक्त की नमाज़ पढ़ने का सवाब दूंगा। तो अब जो लोग 5 वक्त की नमाज़ का एहतमाम करेंगे 50 का सवाब मिलेगा। इन 5 वक्त की नमाज़ों के ताल्लुक़ से गोया ये वाज़ेह हो गया कि ये मेराज में 5 वक्ता फ़र्ज़ हुई, उससे पहले ये 5 वक्तों की नहीं थी। हाँ, मक्की ज़िंदगी में सुबह शाम और रात में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो नमाज़ें पढ़ते थे वो नमाज़ें थीं। हाँ, और 5 वक्त की नमाज़ें बाकायदा मेराज की शब आप पर फ़र्ज़ की गई। इससे 5 वक्ता नमाज़ों की अहमियत का, इफ़ादियत का, फ़जीलत का एहसास होता है। और ये भी मालूम होता है कि जो लोग इसको अहम नहीं समझते या नमाज़ों की पाबंदी नहीं करते वो अल्लाह तबारक व तआला की इस इंतहाई ज़बरदस्त नेमत की नाकदरी कर रहे हैं और अपना नुकसान कर रहे हैं। कहा वो औरतिया ख़वातीम सूरतिल बकरा, दूसरा तोहफ़ा जो अल्लाह ताला ने अपने पास बुला कर दिया वो सूरह बकरा के ख़ात्मे की आयतों को, ये यामन रसूल से आखिर तक, ये भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया गया। 5 नमाज़ों को, दूसरी चीज़ सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतों को, जिसकी फ़जीलत हम समझना चाह रहे हैं, समझाना चाह रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला, मैंने जैसा कि अभी बयान किया, अगर चाहता तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के ज़रिए से कुरान की दूसरी आयतें, सूरतें जिस तरह नाजिल की गईं आप पर, वो सूरह बकरा की आखिरी आयतें भी आती, लेकिन वहाँ बुला कर दे रहा है। गोया इसमें आपको भी और उम्मत को भी ये बताया जा रहा है कि देखिए ये कितनी अहमियत की हामिल आयतें हैं, कितनी ज़बरदस्त और मुफीद चीज़ें हैं। ये उम्मत के लिए खुसूसी तोहफ़ा है रब्बुल आलमीन की तरफ से। तो यहाँ दूसरा तोहफ़ा, ये आखिरी आयतें दी गई। तीसरा तोहफ़ा क्या दिया गया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को? वग़ुफ़िर लिमन लम युशरिक बिल्लाहि मिन उम्मतिही शैअन अल-मुक़हिमात। ये सही मुस्लिम की हदीस नंबर 173 है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से उस शख्स को माफ़ कर दिया गया जिसने अल्लाह के साथ कुछ भी शिरक नहीं किया। कौन सी चीज़ें माफ़ कर दी गई? उसका तज़किरा है अल-मुक़हिमात। इसका तर्जुमा लोग करते हैं उलमा के कबीरा गुनाहों को, कबीरा गुनाहों को माफ़ कर दिया गया। हाँ, मुक़हिम अक़हमा युक़हिमो से बना है, जिसका अरबी में माना होता है अदख़ला युदख़िलु इदख़ाल, यानी दाखिल करना, डालना। तो जो जहन्नम में डालने और जहन्नम में दाखिल होने का सबब हैं जो गुनाह, अल्लाह उन गुनाहों को माफ़ कर देगा। किस चीज़ की वजह से माफ़ करेगा? तौहीद की बरकत से। जो अल्लाह के साथ कुछ भी शिरक न किया हो, यानी तौहीद की ज़िद ना आई हो। बहुत अहम बात है ये हम आगे ईमानियात के ज़िम्न में लंबी चौड़ी बहस करेंगे इस पर, लेकिन यहाँ इतना ज़हन नशीन रखें कि अहले सुन्नत वल जमात का अक़ीदा ये है कि इस उम्मत में जो शख्स बग़ैर शिरक के मरेगा वो जन्नत में ज़रूर जाएगा। अगर गुनहगार और क़यामत के दिन उसके गुनाहों का पलड़ा उसकी नेकियों के पलड़े से ज़्यादा भारी और वज़नदार है, तो या तो अल्लाह तबारक व तआला के फ़ज़ल और करम से उसको माफ़ कर दिया जाएगा, माफ़ करके उसको जन्नत में डाला जाए बाद में, या ये होगा कि उसको पहले जहन्नम में डाला जाएगा जितना अल्लाह की मशीयत हो। जहन्नम में कुछ मुद्दत तक जितना अल्लाह चाहे सज़ा भुगतने के बाद जहन्नम से निकाल कर जन्नत में डाला जाएगा। यानी देर या सवेर उम्मत मोहम्मदिया का वो शख्स जिसने शिरक ना किया हो, शिरक पर ना मरा हो, वो ज़रूर जन्नत में जाएगा। ये अहले सुन्नत वल जमात का अक़ीदा है। जब हम अभी आयतों की तशरीह पढ़ेंगे, आमन रसूल में ईमान की बहस पढ़ेंगे, तो वहाँ इंशाअल्लाह ये जानने की कोशिश करेंगे कि कुछ अहले बिदअत ऐसे भी हैं और गुज़रे हैं जो ये मानते हैं कि अगर किसी ने गुनाह कबीरा का इर्तिकाब कर लिया तो वो काफिर हो गया। आज हमारे यहाँ उनकी कुछ शक्लें पाई जाती हैं, वो इख़वानी और शिद्दत पसंद, गुलू पसंद लोगों के दरमियान जो गुनाह करने वालों पर कुफ्र का फतवा लगाते हैं और ये कहते हैं कि वो मुर्तद हो गए, उसे गोली मार सकते हैं, कत्ल कर सकते हैं, और इसी की बुनियाद पर वो फसाद फैलाए हुए धमाके और पता नहीं क्या क्या जायज़ मानते हैं। तो ये उनकी नाफहमी है। एक इंसान के लिए हम ईमान के मबाहिस में पढ़ेंगे कि ईमान के मुनाफी हर चीज़ ईमान से खारिज करने वाली नहीं होती। कुछ चीज़ें उसको दीन से बाहर कर देती हैं, कुछ चीज़ें दीन में ईमान में कमी पैदा करती हैं, और इसके भी अलग अलग दर्जात हैं। इंशाअल्लाह हम उसे ज़रूर पढ़ेंगे, लेकिन बुनियादी तौर से हमारे अक़ीदे का ये पहलू हुआ, और ये एक उम्मत मोहम्मदिया के लिए एक बहुत बड़ा इनाम हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से जो शख्स तौहीद इख्तियार करेगा, अपने आप को शिर्क से बचाएगा, तो बिल आखिर अल्लाह तबारक व तआला उसके दीगर गुनाहों को ज़रूर माफ़ करेगा। ये बात कोई इस तरह ना समझे कि हम तौहीद पर हैं तो अब लोगों का माल हड़प करें, जुल्म करें, ज़्यादती करें, अल्लाह हमें यूं ही छोड़ देगा।
ہاں ایسا نہ سمجھیں، کیونکہ کبھی کبھی ان گناہوں میں بے پرواہی کی وجہ سے انسان کفر اور شرک میں چلا جاتا ہے، یعنی اس کا ایمان سلامت نہیں رہتا، کفر اور شرک میں واقع ہو جاتا ہے اور اسے پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو گناہ، ایک گناہ دوسرے گناہ کا سبب بنتا ہے، اس لیے گناہوں کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے کہ چلو ہم تو توحید کی بنیاد پر جنت میں چلے جائیں گے اس لیے پرواہ نہ کریں۔ ہاں بہرحال یہ ایک فضیلت کی بات ہے، اور توحید کی فضیلت اس سے ظاہر ہوتی ہے کہ آدمی جب صحیح عقیدہ اور ایمان اختیار کرے گا، توحید اختیار کرے گا، تو اس کی برکت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معراج میں یہ ایک تحفہ دیا گیا کہ اس شخص کے گناہوں کو، بڑے گناہوں کو بھی معاف کر دیا جائے گا جو اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا ہو۔ آخری حدیث ہم اس درس کے آخر میں اس سے فضیلت سے متعلق یہ بحث مکمل کر لے میں، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا ان اللہ کتب کتابا قبل ان یخلق السماوات والارض بألف عام، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کتاب لکھی آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے، بعض روایتوں میں 50,000 سال پہلے ہے۔ اب اس کی تشریح لوگوں نے کی ہے، اپنی جگہ دیکھیں اس کے مقام پر کی جائے گی۔ ہاں آمین انزل منہ آیتین ختم بہما سورۃ البقرہ، ان میں سے اس کتاب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 آیتیں نازل کی جن کے ذریعے سے سورۃ البقرہ کو ختم کیا، یعنی سورۃ البقرہ کے اختتامی 2 آیتیں ان 2000 سال پہلے لکھی ہوئی کتاب سے نازل کیا۔ آخری جملہ ہے جس کو میں نقل کرنا چاہ رہا ہوں، اور میں نے بتایا کہ میں آخر میں بیان کروں گا، وَلَا يُقْرَآنِ فِي دَارٍ ثَلَاثَ لَيَالٍ فَيَقْرُبُهَا شَيْطَانٌ، کہ کسی گھر میں ان 2 آیتوں کو نہیں پڑھا جاتا 3 دنوں تک، 3 راتوں تک، بس کہ شیطان اس گھر سے قریب ہو جائے۔ یعنی مطلب کیا ہوا کہ 3 راتوں تک اگر آمن الرسول سے اخیر تک کسی گھر میں پڑھنے کا اہتمام کر لیا جائے، 3 دنوں تک پڑھنا روز چاہیے، لیکن یہ فضیلت صرف 3 دنوں پر حاصل ہو جائے گی کہ جس گھر میں 3 دن تک رات میں آمن الرسول سے آخر تک پڑھا جائے، شیطان اس کے قریب نہیں آئے گا، اس گھر کے قریب نہیں آئے گا۔ ہمارے یہاں پھونک جھاڑ کرنے والے، دم اور جادو ٹونے کا عمل کرنے والے، دکان چلانے والے ایسی کچھ اصطلاحات استعمال کرتے ہیں کہ بھئی انسان کی بندش کر دی، گھر کی بندش کر دی، فلاں چیز کی بندش کر دی۔ تو بندش کا مطلب کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ایسا عمل گھر میں کر دیا کہ اس گھر میں جادو ٹونے کا، جن شیاطین کا، آسیب کا اثر نہیں آئے گا، مصیبت بلائے یہاں سے ٹل جائے گی، نعوذ باللہ۔ ابھی کل میں گزرتے ہوئے ایک اہل قبور کی مسجد سے آواز آ رہی تھی، مائک سے دعائیں پڑھ رہے تھے، اشعار پڑھ رہے تھے۔ ہاں ہمارے ہاں جب سورت وغیرہ میں طاعون کی وبا پھیلی تو وہ یہ شعر لکھ کر لوگوں نے گھروں پر لگا رکھا تھا، روافظ تو روافظ، بہت سارے اہل سنت نے بھی، کہ لی خمستن اطفی بہا، کیا ہے کہ میرے لیے 5 چیزیں ایسی ہیں جس کے ذریعے سے میں مصیبت اور پریشانیوں کی آگ کو ٹھنڈا کرتا ہوں۔ محمد کیا ہے علی، ان کے دونوں بیٹے، اور فاطمہ، یعنی جن کو لوگ پنجتن پاک کہتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس کو لکھ دیا، فلاں فریم پر فلاں دعا لکھ کر لٹکا دی۔ اب کچھ لوگ تو جو ہے نقوش اور نمبرات لکھ کر لٹکاتے ہیں، سورہ فاتحہ کا یہ نمبر ہے، اللہ کے فلاں نام کا یہ نمبر ہے۔ کچھ لوگ جو ہے اللہ تعالیٰ کے کلام کے جو کچھ حروف اور الفاظ ہیں، جیسے حروف مقطعات ہیں، الف لام میم، حامیم، الف لام را، اس قسم کے، قاف نون، اس قسم کے کچھ حروف مقطعات کا نقش بنایا، اس پر لکھا خاص فریم میں، خاص ترتیب کے ساتھ، اور اسے فریم بنا کر یا تعویذ بنا کر کہیں دیوار پر لٹکا دیا، کہیں گلے میں لٹکا دیا، اور ایسا کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ گھر کی بندش ہو گئی۔ کچھ لوگ اور بھی کچھ دوسرے قرآن حدیث سے ہٹ کے کچھ الٹے سیدھے کلام، جس میں جنوں کو پکارا جاتا ہے، جس میں شرکیہ کلمات ہوتے ہیں، اللہ کے علاوہ دوسرے لوگوں سے مدد طلب کی جاتی ہے۔ یہاں تک کہ میں نے ایک تعویذ میں پڑھا کہ اس میں مضمون جو تھا کہ شیطان سے مدد طلب کی گئی تھی اور گلے میں لٹکائی گئی تھی۔ کچھ جو ہے گھر کے زمین کے نیچے کچھ چیز گاڑ دیتے ہیں، دبا دیتے ہیں، چھت میں کوئی چیز لٹکا دیتے ہیں، برتن میں، اور نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں۔ یہ جتنے بھی طریقے ہیں، ہاں وقت نہیں ہے زیادہ کہ میں زیادہ مفصل گفتگو کروں، انشاءاللہ بعد میں اس پر تفصیلی گفتگو ہوگی، لیکن یہ بنیادی بات اگر ذہن میں رہے تو اس تفصیل کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے کہ بندش اور بچاؤ کے لیے سب سے بہترین طریقہ وہی ہے جو اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اس سے بہتر، اس سے پاورفل کوئی دوسرا طریقہ نہیں ہو سکتا۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ آپ اگر وہ کرتے ہیں تو جیسا کہ میں نے بتایا، پہلی بات تو یہ کہ شریعت پر عمل کرنے کا اجر و ثواب ملے گا، ایک اس کی برکت ملے گی، اور دوسرا فائدہ یہ کہ آپ گمراہ ہونے سے، ڈگمگانے سے، شریعت اور اللہ اور رسول کے راستے سے ہٹ جانے سے بچ جائیں گے۔ اسی لیے
صحیح مسلم میں جو حضرت سعید بن جبیر اور عمران بن حسین کیا نام ہے 2 تابعین کا قول ہے، گفتگو ہے، اس میں حضرت سعید کا بڑا پیارا جملہ ہے، میں اکثر پیش کیا کرتا ہوں پھوک جھاڑ کے باب میں، قد احسن من انتہا الی ما سمع، کہ اس شخص نے بہت اچھا عمل کیا جو وہیں تک جا کے رک گیا جتنا سنا۔ قرآن حدیث سے ہم کو جتنا معلوم پڑا اتنا ہی عمل کیجیے، اس سے آگے مت بڑھیے۔ حضرت سعید کہہ رہے ہیں کہ جو ایسا کرے گا وہ بہت بہتر ہے، اچھا کام کیا۔ تو قرآن حدیث میں جو ہے وہ کیجیے۔ اگر میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں اس حدیث کے حوالے سے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اور آپ کے گھر کی اور آپ کے گھر والوں کی بندش ہو جائے، بندش جو آج کی اصطلاح میں بولا جاتی ہے، یعنی جن شیطان بھوت پریت جادو ٹونے کے اثرات سے محفوظ ہو جائیں، تو یہ وہ بندشیں اختیار کیجئے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے۔ آپ 3 دن چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں شیطان نہ آئے، تو آپ یہ پڑھیے آمن الرسول سے آخر تک۔ آپ اسے پہلے پڑھ چکے ہیں کہ سونے کے وقت آپ آیت الکرسی پڑھ لیجئے، صبح کے وقت آیت الکرسی پڑھیں گے، شام کے وقت آیت الکرسی پڑھیں گے، ایک فرشتہ آپ کا محافظ مقرر ہو جائے گا۔ جب فرشتہ آپ کی حفاظت کرے گا تو جادو ٹونا اور جن شیطان آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ یہ میں نے 2 چیزیں بیان کی۔ اسی طرح معوذتین ہم انشاءاللہ اس کی تفسیر اخیر میں پڑھیں گے، اس کی جو فضیلتیں بیان کی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو شخص سورۃ قل اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ تینوں معوذات پڑھ لے گا صبح اور شام 3 مرتبہ، تو وہ ہر چیز سے اس کے لیے کافی ہو جائیں گے۔ اب بتائیے اس سے بڑی گارنٹی کوئی چاہیے؟ اس سے بڑھ کر کوئی بندش ہو سکتی ہے؟ لیکن کچھ لوگ، میں یہاں یہ بھی بیان کر دوں کہ کچھ لوگ یہ سب پڑھتے ہیں اور فائدہ نہیں ملتا تو پھر وہ ادھر ادھر جاتے ہیں۔ کیوں نہیں ملتا ان کو فائدہ؟ اس لیے کہ وہ جو پڑھ رہے ہیں اس کو مان نہیں رہے ہیں، سمجھ نہیں رہے ہیں، عقیدہ ان کا خراب ہے، ان کے عقیدے میں عمل میں شرک ہے، کفر ہے۔ تو جو مشرک اور کافر توحید کے کلمات پڑھے گا اس کو وہ برکت نہیں ملے گی جو توحید پر عمل کرنے والے کو ملے گی۔ ہو سکتا ہے کہ بعض مشرکین اور کافرین کی بعض دعائیں قبول ہو، جیسے اللہ تعالیٰ کشتیوں میں سوار ہونے والے مشرکین کی خالص دعاؤں کو بعض اوقات قبول کرتا تھا، قرآن میں ذکر ہے، تو ہو سکتا ہے کہ بعض دعائیں ان کی قبول ہو جائے، لیکن ان کا برکت و نعمت کا، اجر و ثواب کا وہ معاملہ نہیں ہو سکتا جو صاحب توحید صحیح عقیدے والے کا ہوگا۔ ہاں، تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے گھر والوں کی بندش کریں، جادو ٹونے سے، خبیث روحوں سے، جنوں سے، آسیب سے، کورونا کی بیماری سے اور دوسری بہت ساری چیزوں سے جو آپ کو ہم کو نقصان پہنچا سکتی ہیں، ان سے ہم کو تحفظ مل جائے، تو حفاظت کے وہ ذرائع اختیار کیے جائیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے۔ یہ حدیث جو بتائی ہے کہ 3 دن جو گھر میں پڑھی جائے شیطان اس سے قریب نہیں جائے گا، امام ترمذی نے اس کو نقل کر کے، اچھا اگرچہ کہ اس کو حدیث غریب کہا ہے، لیکن امام حاکم نے نقل کر کے کہا ہے کہ یہ صحیح ہے، صحیح مسلم کی شرح پر ہے، اور صحیح الترغیب والترہیب حدیث نمبر 1467 میں علامہ البانی رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ ان چند روایات کی روشنی میں ہم نے یہ سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کی کہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، یہ کتاب ہدایت کی انتہائی فضیلت والی آیات میں سے ہے، اللہ کے کلام میں بھی ایک امتیازی شان کا حامل ہے۔ پورا قرآن لوگوں کے لیے ہدایت ہے، پورا قرآن خیر و برکت کا ذریعہ ہے، رحمت ہے، شفا ہے، روح ہے، لیکن اس قرآن کی بعض صورتیں اور بعض آیتیں قرآن کے دیگر کلمات یا آیات کے مقابلے میں زیادہ اہمیت و فضیلت کی حامل ہے۔ ہمیں کم سے کم اگر پورے قرآن کی تفسیر اور ان کے معنی اور مفہوم کی گہرائیوں میں جانے کا موقع نہیں ہے تو مختصر سے وقت میں کم سے کم ہم ان فضیلت والی آیات اور احادیث کے معنی اور مفہوم کو گہرائی سے سیکھنے کی ضرور کوشش کریں۔ ہم پیغام قرآن کے اس سلسلے کے ذریعے سے اسی کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ ہمارے وہ اخوان بھائی اہل ایمان جو شوق تو رکھتے ہیں دین سیکھنے کا موقع نہیں ہے، یا جن کو دین سیکھنے اور پورے قرآن پڑھنے کی فرصت اور امکان ہی نہیں ہے، وہ کم سے کم ان فضیلت والی آیات اور احادیث کے حوالے سے دین کی بنیادوں کو، دین کے مقاصد کو اور ان چیزوں کو جو دین کا خلاصہ اجمالی طور سے پیش کرتے ہیں ان چیزوں کو اچھی طریقے سے سمجھ لیں، اور اسی بنیاد پر ہم ان آیات اور صورتوں کی تفسیر میں کسی قدر تفصیل سے گفتگو کر رہے ہیں، خاص طور سے ان مقامات کا جس کا تعلق ہمارے عقیدے سے ہے۔
اور اس سلسلے میں ہمارے یہاں بہت ساری خامیاں، خرابیاں، انحرافات پائے جاتے ہیں۔ ان آیتوں کے حوالے سے ہم صحیح عقیدے کو پیش کر کے یہ چاہتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیتوں اور صورتوں کی جو فضیلت بیان کی ہے اس کی فضیلت کے حقدار ہم صحیح معنوں میں بن جائیں، اور اس کے لیے جو ضروری ہے کہ ہم ان کو پڑھیں، سمجھیں، عمل کریں اور اس پر اپنے آپ کو پورا اتاریں، تبھی ہم دنیا اور آخرت میں اس کے فائدے حاصل کر سکیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے اور ہر خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔